نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء تاجدار مدینہ جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات شبیہ اسرا کے دلہا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تعالیٰ کی پیاری حبیب علیہ السلام جس کام کا تمہیں حکم دے وہ کام کرنا شروع کر دو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور آقا علیہ السلام جس کام سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جس کام سے تمہیں روکے اس کام سے رک جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو
یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کا پیارا محبوب جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تمہیں جو عطا فرماتے جائے وہ لے لو، یعنی کہ جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ کام کرنا شروع کر دو۔ اور اللہ کا پیارا محبوب اور تمہارا آقا و مولا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو جس کام سے تمہیں روکے اس کام سے رک جاؤ۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، سبحان اللہ۔ اور مہاجر وہ ہے جو ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ کون سا مسلمان بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن میں رہے وہ مسلمان کے، یعنی کہ اللہ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارا دوسرا مسلمان بھائی جو ہے اگر تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہے تو وہ بہترین مسلمان ہے، اچھا مسلمان ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مہاجر وہ ہے کہ جو ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس میں بڑی فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام بڑے جامع کلمات کی استعمال فرما رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے آپ کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہنے چاہیے۔ اور ہجرت یعنی کہ ہجرت اس طرح کی ہونی چاہیے، بظاہر تو نظر آتا ہے کہ بندے نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اس کو اپنا وطن چھوڑا ہے اور ہجرت کی ہے۔ ہجرت کے لفظ اس لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ مہاجر وہ ہونا چاہیے جو ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے، جس چیزوں سے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام روک رہے ہیں اس سے رک جانا چاہیے۔ اور آگے روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور یہ جو دیکھیں ہر بندہ کہتا ہے کہ ایمان والے کو
اس طرح کا ہونا چاہیے، ایمان والے کو اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اللہ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کا پیارا حبیب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور فرمایا والناس اجمعین، سارے لوگوں سے بڑھ کر جس کے نزدیک اللہ کا پیارا محبوب علیہ السلام پیارا نہیں ہے، فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ توجہ کیجئے، فرمایا کائنات والوں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، سارے لوگوں سے بڑھ کر، جو آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، تو یہاں بھی بڑے پیارے انداز میں کہا گیا ہے، اپنی محبت کا اظہار کیا گیا ہے کہ کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے، عقیدت کا اظہار کرنے والے آقا علیہ السلام پر جھوم کر سرکار کے دیوانے جو ہے، مستانے جو ہے، جب بھی انہیں وقت ملتا ہے تو آقا علیہ السلام پر جھوم کے درود و سلام ضرور پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، تاکہ سرکار کی نگاہ رحمت مل جائے، سبحان اللہ، اور کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی جنت کے اندر قربت نصیب ہو جائے، سبحان اللہ۔ بڑی محبت سے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك
یعنی کہ سرکار سے آقا علیہ السلام سے جو محبت کا اظہار کرتے ہیں سبحان اللہ، ان کا یہ طریقہ نظر آتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے اور نبی کریم علیہ السلام کے آرڈر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ممنوع چیزوں کو چھوڑ دے، اور بہترین مسلمان بھی وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، امن میں رہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، سارے لوگوں سے بڑھ کر ہم آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کریں، پیار کا اظہار کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی حبیب علیہ السلام کی زیادت بھی نصیب ہو جائے اور آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالی سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، حد نگاہ وسیع فرمائے، آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار جان مال عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شر شیطان، شر ظالمان، شر دشمنان محفوظ فرمائے۔ محبت سے پڑھیے